اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میری تمام سننے والی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جگہ بناتا ہے، اور جب یہ محبت پاکیزہ نیت کے ساتھ ہو، یعنی نکاح جیسے مقدس بندھن کی خواہش رکھتی ہو، تو یہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ ہر وہ دل جو کسی کو چاہتا ہے، سچائی، خلوص اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ دعائیں کرے، تو رب کائنات ضرور اس کے لیے بہتر سے بہترین رستے بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر مشکل رستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا ہمارا روحانی سفر اور یہ ویڈیو محبت پر منحصر ہے۔ پیار، محبت اور عشق کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے رستوں میں آنے والی رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کر کے آپ کے لیے آسانیوں والے معاملات پیدا کرے، اور آپ جیسا چاہیں، جسے چاہیں، رب تعالیٰ آپ کے قسمت، مقدر اور نصیب میں وہی شخص کو لکھ دے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر بات کی، ہر پوائنٹ کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور آپ اس وظیفے کو کر کے اپنے پیار، محبت اور عشق تک جا پہنچیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسلام میں محبت کو نکاح کے ذریعے محفوظ اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت ایک پاکیزہ رشتے یعنی نکاح میں تبدیل ہو جائے، تو سب سے پہلے ان کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کو بتانا چاہیے کہ مولا ہمیں فلاں بندہ پسند آ گیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ دلوں اور دماغوں کے حالوں کو بہترین جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ جب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، تو پھر ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے ہی معجزات ہو جائیں بغیر محنت کے۔ یاد رکھیے گا، بغیر محنت کے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی ہمیشہ اسی انسان کو ملتی ہے جس کی نیت صاف ہو، دل صاف ہو، اور یقین اللہ پہ ہو، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ رشتہ جائز رشتوں میں تبدیل ہو جائے۔ جن لوگوں کا یہ والا یقین ہوتا ہے، ایسی نیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دیتا، بلکہ رب تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو چاہتے ہیں ان کا رشتہ نکاح میں تبدیل ہو جائے، ان کا رشتہ ایک پاکیزہ محبت بن جائے، اور میاں بیوی کے رشتے میں ان کا یہ پیار اور محبت والا رشتہ بند جائے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، کیونکہ وہی دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور دلوں کو جوڑنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اور اللہ کی طرف لے جانے کے لیے، اور رب تعالیٰ سے اپنے نصیب اور مقدر لکھوانے کے لیے ایک بہترین دعا بھی ہے، اور ایک بہترین ذریعہ اور رستہ بھی ہے جو آپ کو اللہ تک لے جائے گا، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مقدر، نصیب اور تقدیر کو لکھوا سکتے ہیں، اور ہر اس شخص کو اپنے نصیب میں لکھوا سکتے ہیں جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ آپ کے دل میں پیار اور محبت پیدا ہوتا ہے، آپ رب تعالیٰ سے وہ بندہ لے بھی سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھنا شروع کرنا ہے، تو آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کو جب بھی یاد کریں، پاکیزگی کی حالت میں کریں۔ پاکیزہ حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو رب تعالیٰ بڑے قریب ہو کر آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو صفائی بڑی پسند ہے، اور صفائی نصف ایمان بھی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پاکیزہ ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 86 پڑھنی ہے۔ آیت مبارکہ آپ کو سکرین پر دکھا دی گئی ہے، انما اشکر بصیری وحزنی الا اللہ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے ہی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور جب آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے تو دل کی گہرائیوں سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ اس آیت کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن لے گا، ہمارے دکھ اور غم کو رب تعالیٰ ضرور دیکھے گا، اور ہم جو مانگیں گے وہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کو پڑھنا ہے، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، اور تصور میں اس شخص کا نام رکھنا ہے یا اس کی تصویر اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ فلاں بندے کے لیے مولا میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما اور مجھے میری محبت ضرور عطا کرنا۔ 313 مرتبہ جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، جس شخص کے لیے، جس انسان کی محبت آپ کے دل میں ہے، اگر وہ واقعی میرے لیے بہتر ہے مولا تو مجھے عطا کر، میرے ایمان، میرے دین اور میری زندگی کے لیے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے اور ہمارے درمیان نکاح کا رستہ آسان کر دی۔ اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے اور میرے لیے بہتر سے بہترین مقدر بنا دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ مولا فلاں بندہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا کر، ہمارے حق میں بہتر نہیں تو ہمیں بہترین عطا کر، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمارا نکاح کروا دے، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں تو اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرنی ہیں، اور دعائیں ایسے کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، مولا فلاں ہماری حاجت ہے، خواہش ہے، اسے پورا کر دے۔ یہ عمل ایسا جلالی عمل ہے کہ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دعائیں مانگنے سے یا وظائف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمت کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ بھائی ہمت بھی کریں، دنیاوی جو اسباب ہیں وہ بھی آپ اپنائیں، یعنی اپنے والدین سے بات کریں، والدین کو بتائیں کہ فلاں بندے کو ہم چاہتے ہیں، ہمیں پسند ہے، ہمارا اسے نکاح کروا دے، کیونکہ اسلام میں محبت کو چھپانا نہیں بلکہ اگلے کو سنوار کر بتانا سکھایا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے والدین سے بھی بات کریں، لیکن یاد رکھیں سچی محبت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے قریب آپ کو لے جائے، جو پاکیزگی کے دائرے میں رہے، اور جو صرف دنیاوی خوشی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے، اور سچی محبت میں محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ آپ اللہ کے حضور بھی روئیں، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین اسباب بھی پیدا کرے گا اور رستے بھی نکالے گا، غیبی مدد بھی کرے گا۔ اور جس رشتے کا آغاز ہی اللہ کی یاد سے ہو، اللہ سے مانگ کر جو رشتہ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس رشتے میں ایسی برکت ہوگی، ایسا پیار اور محبت قائم ہوگا کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا، اور دنیا میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق ایک مثال بن جائے گی، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی مدد شامل ہے۔ آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا ہے، اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ سے اپنا پیار مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکتیں، خوشیاں، کامیابیاں ضرور رکھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے، نکاح کی نیت سے پڑھنا ہے، ناجائز رشتے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا، جائز رشتے کے لیے اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا پیار، محبت اور عشق نکاح تک ضرور جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ناجائز کاموں سے رک جائیں اور جائز طریقے سے اپنی محبت کو حاصل کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اللہ سے اپنے دل کی باتوں کو منوائیں اور اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو اپنی مرضی کے مطابق لکھوائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔